حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے، اور اللہ پاک تو آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ پاک کو تلاش نہیں کر سکتا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ عورت کے مبارک ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلی اولاد بیٹی جنے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ سچ ایک ایسی دعا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ زندگی جب بھی مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود ہی اکیلے لڑنی پڑتی ہے، اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں، اور دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر، پانی کے چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے جو لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے کہ ہمیشہ سامنے رہیں۔ اپنا اچھا وقت بھی انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو تو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نہ وہ بات کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ جو مرد جھوٹ بولنے کا ماہر ہو وہ صرف پرائی عورت کو خوش رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔
اگر شوہر آپ کی قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، آپ کا عاشق ہو جائے گا: اپنی شکایات، اپنی محبت، اپنی انا۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں رکھتا، اور یہی ایک حلیہ عورت کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جس میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ بھی لے تو شرمندگی نہ ہو۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت طاقتور بن جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے شوہر کا ساتھ مل جائے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، مگر جس سے محبت ہو اس سے دل نہیں بھر سکتا، اور یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رات کو اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگنے والا فقیر دن کے وقت دنیا والوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ عورت جب اپنے سر کو ننگا کرتی ہے تو فرشتے اس عورت سے دور چلے جاتے ہیں۔ عورت اگر اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے تو مرد اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا: عاجزی، صبر اور شکر۔ مرد سے کہو کہ تم سے پیار نہیں کرتی، اگر وہ پریشان ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ تم سے بلا کا عشق کرتا ہے۔